تکبیر تحریمہ، تکبیر تحریمہ۔ بڑے سارے لوگوں نے فقہ کے اندر جا کے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن میں اختصار سے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ آپ نے یہاں درود نہیں پڑھنا، اعوذ باللہ نہیں پڑھنی، بسم اللہ نہیں پڑھنی۔ آغاز ہو رہا ہے نا نماز کا، ہر اچھے کام کا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا آغاز کیا ہے لفظ اللہ اکبر کے ساتھ، اسے کہتے ہیں تکبیر تحریمہ۔ دنیا کے جتنے جائز کام تھے وہ اب میرے پہ حرام ہو گئے۔ اب میں نے کرنا کیا ہے؟ ہاتھ اٹھانے ہیں ساتھ۔ ہاتھ کیسے اٹھانے ہیں؟ لوگ مختلف طریقوں سے اٹھاتے ہیں، اس کے وہ ذمہ دار ہیں جو کرتے ہیں۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ اذا کبر للصلاۃ، آپ کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھاتے تھے، یا او الی شہمۃ اذنیہ، کانوں کی لو کے برابر، تا بگوش یہاں تلک یا تا بدوش کندھوں تلک، ان دو طریقوں سے۔ اور ہتھیلیوں کا رخ کدھر ہوتا تھا؟ قبلے کی طرف۔ نہ آپ ان کو زبردستی دبا کے ملاتے تھے اور نہ ہی ان کو زبردستی کھولتے تھے۔ نارمل جو حالت ہے، نہ آگے سے جھکی ہوئی، نہ ایسے، نہ یہ انگلیاں مڑی ہوئی، بلکہ یہ ہاتھ سیدھا ہے اور انگلیاں مناسب اپنے مقام پہ ہیں۔ ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہے، نہ یہ ایسے ہے، نہ یہ ایسے ہے، نہ کسی اور طرح ہے، بلکہ ایسے آپ ہاتھ اٹھاتے تھے اور ساتھ میں کیا کہتے تھے؟ اللہ اکبر۔ اب کیا کیا جائے؟ دنیا تین طریقے استعمال کر رہی ہے۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد جو ایک طریقہ ہے کہ ہاتھوں کو چھوڑ دیا جائے، ہاتھوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اس کے اوپر تین فقہ کے لوگ عمل کرتے ہیں، ان کو اپنی دلیل کی ذمہ داری ہے، انہوں نے اس کا حساب دینا ہے۔ ہمیں کوئی صحیح دلیل ایسی نہیں ملی کہ اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ جو ہیں وہ چھوڑ دیے جائیں یا ایسے رکھے جائیں، بلکہ ان ہاتھوں کو باندھنا ہے۔ ایک چھوڑنا ہے، دوسرا باندھنے کا طریقہ ہے۔ باندھنے والے تین طریقوں سے ہاتھ باندھ رہے ہیں۔ ایک تحت السرہ، جناب علی المرتضیٰ کی ایک قول کو دلیل بنا کے، جس کو فقہا نے اپنی ہی کتابوں میں ایک کتاب ہے بڑی مشہور زمانہ جس کو ہدایہ کہتے ہیں، اور اسے قرآن جتنی اہمیت دی گئی ہے کہ جیسے قرآن ہے ویسے ہدایہ ہے۔ اس کی شرح لکھی ہے ایک حنفی عالم نے، نصب الرایہ۔ علامہ زیلعی ہیں، حنفی ہیں۔ علامہ مرغنانی کی اس کتاب کی اس شرح میں دونوں ہی حنفی ہیں۔ آگے نیچے ڈیٹیل میں تحت السرہ کے لفظ میں لکھتے ہیں کہ یہ ناف سے نیچے باندھنے والی روایت، اس میں یہ بھی نقص ہے، یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی پرابلم ہے، یہ بھی ضعف ہے، تفصیل دیتے ہیں۔ اور پھر آگے جا کے وہ احادیث الخصوم، ہمارا جو مد مقابل سرہ کے اوپر، ناف کے اوپر ہاتھ باندھتا ہے، اس کی روایت لا کے، اس کی روایت کو لا کے پھر گزر جاتے ہیں خاموشی کے ساتھ۔ اور اصولیوں نے یہ بات لکھی ہے کہ شیخ زیلعی جس روایت کو بیان کرنے کے بعد خاموشی سے جرا کے بغیر گزر جائیں، وہ روایت صحیح ہوتی ہے ان کے نزدیک۔ اگر نقص ہوتا تو جیسے انہوں نے تحت السرہ ناف والی روایت کے پرخچے اڑائے تھے، وہاں بھی کچھ بیان کرتے، تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح البخاری میں، دیگر کتب احادیث میں ہاتھ باندھنے کا جو طریقہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ انبیاء کی سنت اور طریقہ کہ جتنا آپ کا جو بھی لیول ہے، جو آپ کا قد ہے، اس کے برابر آپ کی یہ والی کلائی ایسے ہوگی اور یہ والی کلائی آپ کی اس کے اوپر ہے۔ اس میں آپ جتنی مرضی ٹرائی کر لیں، بہرحال کرنے کے باوجود بھی ناف کے نیچے جانا ممکن ہی نہیں۔ ایک فطرتی اور طبی لیول اللہ نے رکھا ہے۔ اور دوسرا طریقہ سنن النسائی میں، دیگر کتب احادیث میں جو موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یضع، آپ کی عادت مبارک یہ تھی کہ آپ بائیں ہاتھ کے اوپر دائیں ہاتھ کو رکھتے تھے، لیکن کہاں؟ علی کفہ ورسغہ وساعدہ، اس حصے کو کلائی کہتے ہیں۔ یہ والی کلائی، یہ والا جوڑ اور یہ والا کف،
اس کے اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ یوں ہے اور آپ نے اس کو علی صدر ہی سینے پہ رکھا ہے۔ اب کچھ احباب کو میں دیکھتا ہوں بالکل ایسے کر رہے ہوتے ہیں، معذرت، بالکل ایسے نیچے، یہ بھی ایک انداز ہے، بہرحال مجھے ایسا نہیں ملا۔ اور اس والے انداز میں تو یہ واضح ہے کہ دایاں ہاتھ نیچے چلا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کا ہاتھ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے یوں ہاتھ باندھا ہوا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کے دایاں اوپر کر دیا اور بایاں نیچے کر دیا۔ تو اس لیے ہاتھ باندھا جائے گا، یہی سنت ہے۔ اور ہم سینے پہ کیوں باندھتے ہیں؟ کیونکہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معیار حدیث ہے، جو اصول حدیث ہے اور جو صحیح حدیث ہے آپ سے میسر اور ملی ہے، اور آپ کا جو طریقہ ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جس کو جون سا مرضی طریقہ اچھا لگے وہ اختیار کرے، لیکن ہمیں وہی اچھا لگا ہے جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح اور صحیح ملا ہے۔ اگلی چیز، پڑھا کیا جائے؟ آپ جب نماز پڑھاتے تو اللہ اکبر کہہ کے نا سکوت اختیار کرتے۔ صحابہ نے پوچھ لیا کہ محبوب ماذا تقول فی سکوتک، جب آپ چپ ہو جاتے ہیں تو اس چپ میں کیا پڑھتے ہیں؟ چپ میں کیا پڑھتے ہیں؟ مشہور ہے نا جی، جب امام فاتحہ پڑھے تو چپ رہنا چاہیے۔ کیا چپ میں پڑھا نہیں جا سکتا؟ چپ میں پڑھا جا سکتا ہے۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ میں پڑھتا ہوں صحیح البخاری کے لفظ، اللہم باعد بینی و بین خطایائی کما باعدت بین المشرق والمغرب، یہ والی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ میں یہ پڑھتا ہوں، آپ یہ پڑھ لیں۔ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہنے کے بعد کیا پڑھتے تھے؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ یہ آپ خاموشی میں پڑھتے ہیں نا، تو خاموشی میں پڑھا جا سکتا ہے، سکوت میں پڑھا جا سکتا ہے۔ اب آئیے، آپ نے دعائے استفتاح جو مسنون ہیں کتب احادیث میں موجود ہیں ان میں سے کوئی ایک پڑھنی ہے، اس کے بعد پڑھنا ہے تعوذ۔ یہ تعوذ نہیں ہے، تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ آپ نے پڑھنا ہے، اور پھر پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز جہری ہے، امام قرات کر رہا ہے، تو یہاں دو طرح کی رائے ہے، بسم اللہ امام اونچی پڑھے گا یا آہستہ پڑھے گا، دونوں طرح آپ کا عمل ہے، دونوں طرح کی روایتیں ہیں۔ آپ نے کبھی اونچا بھی پڑھا ہے، کبھی آہستہ بھی پڑھا ہے، تو جب دو کام آپ سے مختلف اوقات میں ملے، زمان مختلف ہو، مکان مختلف ہو، تو اس میں تضاد نہیں ہوتا، وہ تضاد تنوع ہوتا ہے، اختلاف تنوع ہوتا ہے، وہ ایک ورائٹی ہوتی ہے، اختلاف دکھ رہا ہوتا ہے مگر اختلاف نہیں ہوتا۔ اور جب افعال میں اور اعمال میں جگہ کا اور وقت کا مختلف ہونا پایا جائے تو پھر آپ سے وہ دونوں عمل ثابت ہیں اگر صحیح سند سے میسر ہیں۔ تو بسم اللہ امام اونچی بھی پڑھ سکتا ہے، آہستہ بھی پڑھ سکتا ہے،